أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اس سے قبل آیات میں جو سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں، اس میں کفار کے حوالے سے، ان کے انجام کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں، کامیاب ہو جانے والوں اور ان کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یعنی کہ انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کی نجات کے لیے اور کلی طور پر عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزیں لازم اور ضروری ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 اعمال۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جن باتوں پر صرف ایمان رکھنا چاہیے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جیسے ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان رکھتے ہیں، اپنی مرضی کا ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانیں، صحابہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانیں، اور اسی طریقے سے انبیاء کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے جیسا ایمان رکھنا چاہیے جو صحابہ نے رکھا ویسا ایمان رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین جنت ہوگی، جنت الفردوس، اعلیٰ قسم کی جنت ہوگی، اور پھر وہ عارضی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل ہم نے کفار کے حوالے سے پڑھا تھا، اور وہاں پر یہ بات آئی کہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر جگہوں پر ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ، مشرکین ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کفر اور شرک، انسان کی زندگی تو ایک محدود ہے، جب وہ محدود ہے تو محدود نافرمانی کی سزا دائمی کیوں ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ اور اسی طرح سے ایک نیک بندہ مومن، وہ بھی جو ایمان لایا تو محدود زمانے کے اندر ایمان لایا جتنی اس کی زندگی تھی، تو اس کا انعام ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مشرک اور کافر نے حملہ کیا اللہ تعالیٰ کے صفات پر، جیسا اللہ کو ماننا چاہیے تھا ویسا نہیں مانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ چونکہ غیر محدود ہیں، تو جب غیر محدود میں نافرمانی کی ہے تو سزا بھی غیر محدود اور ہمیشہ کی ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو ایمان والا ہے، وہ جو ایمان لایا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، اس لیے کہ عمل کی وجہ سے تو انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے تو اللہ کا حکم جو کہ دائمی حکم تھا اس پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور پھر امید لگائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، اور چونکہ رحمت دائمی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ شخص دائمی طور پر جنت میں رہے گا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ سارا کا سارا جو سمندر ہے مدادا، وہ روشنائی بن جائے، لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا،
قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں مکمل ہونے سے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ اس سمندر کی کمی پورا کرنے کے لیے بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ایک ایسا ہی سمندر کیوں اور نہ لے آیا جائے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، کیوں نہ اسی طرح کا ایک اور سمندر لے آئیں، تب بھی میرے رب کی باتیں مکمل اور ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، باتوں سے مراد یہاں پر اللہ کے صفات، کمالات اگر لکھنے لگ جائیں، ساری کی ساری مخلوق لکھنا شروع ہو جائے، انسان، جنات اور اسی طریقے سے فرشتے اور ساتوں سمندر جو ہیں ان کو روشنائی اور سیاہی بنا دیا جائے، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان درختوں کی اقلام اور قلمیں بنا لی جائیں، اور پھر اللہ کی بڑائی کو، صفات کو لکھا جائے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کمالات، صفات مکمل نہیں ہو سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، انا بشر مثلکم، اے نبی آپ خود اعلان کر دیں میں تمہاری طرح کے ایک انسان ہوں، یوحی الی، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس میں ایک عقیدہ بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ ہمیں سمجھا بھی دیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے۔ جب سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی سب سے اشرف مخلوق میں بنائے اور وہ انسان بنائے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، اس لیے کہ اگر انسانیت سے نکال دیا جائے اور صرف نوری مخلوق قرار دیا جائے تو یہ جائز نہ ہوگا، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ نبی علیہ السلام کی بشریت کا منکر کافر ہے۔ صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حضور کی گھر کی زندگی، عبادت کیسی تھی؟ گھر کی زندگی کیسی تھی؟ تو فرمایا کہ آپ انسانوں کی طرح انسان تھے، بشر من البشر، آپ انسانوں میں سے انسان تھے، انسانوں کی طرح کام کرتے تھے، کبھی بکری کا دودھ نکال لیتے، کبھی جھاڑو وغیرہ بھی دے دیا کرتے، جوتے ٹھیک کر لیا کرتے، یعنی بتایا کہ وہ انسان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات حضور کی لکھتے، صحابہ نے منع کر دیا مت لکھا کریں، حضور کبھی کس طرح کی بات کرتے ہیں، کبھی کس طرح کی، کبھی ہنسی مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو لکھنا بند کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ کہا جی کہ یہ معاملہ ہے، فرمائے اکتب لہا، لکھا کرو، ولا اقول الا حقا، اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو یعنی صحابہ بھی حضور کو انسان سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے دیگر لوگ بھی، یعنی ازواج مطہرات بھی یہی سمجھتی تھیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور خود حضور سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں ان باتوں پر مکمل اور ختم ہوتی ہیں کہ انسان کو نیک عمل کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، تب ہی فتنوں سے بچ سکتا ہے، اور یہ آخری رکوع خصوصاً دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی بہت بہترین قرار دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔